فش ہیں. What has changed now? یہ گورنمنٹ کیا نیا جو ہے وہ پلاننگ لے کر آئی ہے؟ کیا وہ جو پہلے پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے جس کی چیز کے اگینسٹ, what is it? انہوں نے کیا آ کے نئی اس طرح کا نیا کام کیا ہے جو کہ واقعی عوام سے بوجھ جو ہے وہ ہٹا دے گی؟ آئی تھنک یہ جو ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وی آر ایٹ دا ہائیسٹ ان 5 years, مہنگائی سب سے زیادہ جو ہے وہ ہو گئی ہے. اس کا آگے کیا بنے گا؟ بٹ اس میں گورنمنٹ کو ابھی بھی آپ قصوروار کہیں گے کہ آپ کہیں گے نہیں ان کو ٹائم دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو قصوروار اس حد تک میں ضرور کہوں گا, اس حد تک کیا بالکل ہی کہوں گا کہ جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن میں ہیں, جو الزامات آپ لگاتے ہیں جب آپ گورنمنٹ میں ہوں گے تو یہ الزامات آپ کی طرف بھی آئیں گے. اب 6.45%, 6.45% پیٹرول پرائسز جو ہے نا وہ پرسنٹیج کے حساب سے بڑھی ہے. $68 بیرل جو ہے نا وہ پرائس انٹرنیشنل ہو سکی ہے آئل کی, اور یہ آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہے ہیں. چلیں ہم نے پرائسز کو لنک کیا ہوا ہے, انٹرنیشنل پرائسز آپ کو بڑھانا پڑے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو بتایا گیا, میرے خیال میں جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ بہت ضرورت سے زیادہ بڑھایا گیا, اس سے عوام پہ بہت زیادہ بڑھے گا اور تیزی سے بڑھے گا. اب 2-3 چیزیں ضمیر جو بڑی اہم ہیں اس پہ نوٹ کرنے والی بات ہے, جو میری فرسٹریشن ہے, جو میرے لیے مایوسی کا باعث یہ حکومت بن رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے 8-9 مہینے آ چکے ہیں, ان کا یہ خیال تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مدر آف آل فسکل پرابلم, وہ آپ کی ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ, ٹھیک ہے نا. اب ہو کیا رہا ہے, 7% بجٹ کا خسارہ ہونے جا رہا ہے 30 جون کو. ریونیو مسلسل کم ہو رہا ہے, ایکسپینڈیچر مسلسل بڑھ رہا ہے. حکومت نے سپٹمبر پچھلے سال سے لے کے جنوری 30 جنوری تک نا انہوں نے 3 ٹریلین, مارک مائی ورڈ, 3000 ارب روپیہ انہوں نے جو ہے نا وہ سینٹرل بینک سے بورو کیا ہے. اس کا انفلیشنری امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ مہنگائی بڑی تیزی سے اور آگے لے کے جا رہی ہے. بھئی سوال یہ ہے, آپ 9 مہینے سے آپ چیخ رہے ہیں کہ جی ہم اکانومی کو ٹھیک کرنے ہیں, سیاست آپ نے بہت کی, لڑائیاں بہت لڑیں, ٹھیک ہے, شاید جنون بھی ہوگی. سوال یہ ہے کہ صاحب آپ مجھے بتائیے جو 3 بجٹ پیش کیے تھے انہوں نے, ان کا کیا بنا؟ مطلب بہت انہوں نے جوش و ولولے سے جو ہے کہا تھا کہ وی نو وٹ وی آر ڈوئنگ, ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, پہلے نان فائلرز کو لے کر آئے پھر ایکسکلوڈ کر دیا. آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ انتہائی نکمی ٹیم ہے. اسد عمر صاحب نیڈس ٹو بی بلیم فار آل دیز ایلس. ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے مسلسل آپ کو مجھے دھوکے میں رکھا. انہوں نے 8-9 مہینے کرمنل نیگلیجنس کا جو مظاہرہ کیا IMF کے پاس جانے کا, یا تو میں یہ کہوں گا یا تو فیصلہ کر لیتے کہ آپ نے نہیں جانا. 9 مہینے کا نقصان کے بعد آج پاکستان کے 99.9% جو فائنینشیل اکنامک ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا دھچکا لگا, بہت بڑی غلطی کی ہے. کہنا تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے IMF کی شرائط نہیں مانی, اپنی شرائط پہ جا رہے ہیں, وہ خدا کا واسطہ جھوٹ مت بولو, ساری باتیں تو آپ نے پہلے مان لی. 30% ڈیویلیوشن کرنے کے بعد امپورٹ جو ہے نا دھیلے کی امپورٹ آپ کی نہیں بڑھی ہے, معمولی سی بڑھی, ایکسپورٹ نہیں بڑھی, امپورٹ جو ہے نا آپ کی کم نہیں ہوئی جس طرح کم ہونی چاہیے تھی. سوال یہ ہے کہ 8.5 بلین ڈالر فارن ایکسچینج آپ کا اس ریزروز ہیں سینٹرل بینک کے. ضمیر ہر مہینے $1 بلین آپ کا نکل رہا ہے. یہ پیسہ جو باہر سے لے کے ہیں, چلیں بہت اچھی بات ہے, اچھی ستائش والی بات ہے, آپ نے ڈیفالٹ سے بچایا, ہم بار بار کہتے ہیں. بھئی سوال ہے کہ ہوم ورک آپ کا نہیں تھا, پہلے سے آپ کی تیاری نہیں تھی. آپ نے ریونیو کیسے بڑھانا؟ پرائم منسٹر صاحب رات دن اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے کہ میں 4 ٹریلین سے 8 ٹریلین میں ریونیو کر دوں گا. آج آپ کہتے ہیں FBR کو میں نہیں چھوڑوں گا, میں ڈس بین کر دوں گا. سوال یہ ہے کہ لوگ آپ کی ان باتوں پہ پرائم منسٹر صاحب, اسد صاحب راضی نہیں ہوں گے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک تھنک ٹینک ہوتی ہے, ٹیم ہوتی ہے, مسلسل آپ روزانہ بیٹھتے ہیں, کیبنٹ کے سیشن ہوتے ہیں, باہر سے لوگ آپ کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود آپ کا یہ فیلئر ہو گیا اور آپ کو اس وقت کچھ نہیں نظر آ رہا. صرف یہ کہ آپ ڈے ٹو ڈے کہتے ہیں ڈنک ٹپانے کے لیے آپ دھڑ دھڑ پیسہ بارو کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی ہوم گراؤنڈ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ نے کیسے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے مجھے.